جائز ہے۔ چوتھے پارے کے آخر میں محرمات کا ذکر تھا، اب پانچویں پارے کے شروع میں ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح کرنا حلال و جائز ہے۔ نکاح سے مقصود پاک دامنی ہے، نہ کہ صرف شہوت پوری کرنا۔ نکاح کے لیے ایجاب و قبول، دو گواہ اور حق مہر کا ہونا ضروری ہے۔ جب نکاح ہو تو اس کا اعلان بھی لازمی کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں کا فلاں سے نکاح ہوا ہے۔ اس سے انسان تہمت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حرمت متع کہتے ہیں کوئی آدمی کسی عورت سے کہے کہ میں تو اس سے اتنے گھنٹوں یا دنوں کے لیے اتنے مال کے بدلے نفع اٹھانا چاہتا ہوں، وہ عورت اس سے قبول کر لے۔ اس میں نہ تو لفظ نکاح استعمال ہوا ہے اور نہ ہی دو گواہوں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے، لہٰذا جس طرح زنا حرام ہے اسی طرح متع بھی حرام ہے۔ مرد کی حاکمیت اور فضیلت۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر فضیلت دی ہے دو وجہ سے۔ نمبر ایک، عورت کے تمام اخراجات مرد کے ذمے ہیں۔ نمبر دو، تکوینی طور پر طبیعت کے اعتبار سے مرد کو فضیلت دی ہے، اور یہ ضابطہ عام نہیں ہے۔ بسا اوقات خواتین علم و فضل میں یا کبھی جسمانی قوت طاقت میں کسی مرد سے آگے نکل جائیں تو یہ ضابطے کے خلاف نہیں۔ نافرمان بیوی کی اصلاح کا طریقہ۔ اگر بیوی کبھی نافرمان و سرکش بن جائے تو اس کی اصلاح کے لیے تین تدبیریں۔ نمبر ایک، اسے سمجھایا جائے اور نافرمانی کی وجہ سے برے انجام سے آگاہ کیا جائے۔ نمبر تین، اگر سمجھانے سے اصلاح نہ ہو تو اسے بستر الگ کر دیا جائے۔ نمبر تین، اس کے بعد بھی سرکشی ختم نہ ہو تو شرعی حدود میں رہتے ہوئے مناسب سزا دی جائے۔ طہارت کے مسائل۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، نعمت خداوندی تیمم ہے۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یہ اللہ رب العزت نے مٹی کو پانی کے قائم مقام کر دیا جو پانی سے بھی زیادہ آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی۔ امانت ادا کرنے کی تاکید۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو امانت آپ کے پاس رکھوائی ہے اس کو اس تک واپس پہنچانا یہ فرض ہے۔ خدا مصطفیٰ فقہا، ذرا توجہ رکھیں گے نوجوان جو آج کل یہ بات سوشل میڈیا سے سنتے ہیں کہ صرف قرآن و حدیث، حالانکہ قرآن میں ایک تیسری چیز کا بھی ذکر ہے، چوتھی کا بھی ذکر ہے، لیکن ہمیں ملتا نہیں ہے اور ہم گمراہ ہو جاتے ہیں چند ایسے اسکالروں کے بیانات سن کے جن کو جو ہے کسی بھی چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب میں قرآن کی آیت پڑھوں گا، آپ نے توجہ رکھنا ہے۔ پہلے عنوان دیکھیں، خدا، مصطفیٰ اور فقہا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکم، آیت نمبر 59 ہے سورہ نساء۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، خدا کی اطاعت کرو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور فقہا کی اطاعت کرو۔ یہ تین باتیں کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو خالق اور مالک ہیں، ہم مخلوق اور مملوک ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، لیکن ہم دنیا میں اپنے اس کان سے اللہ کی بات سن نہیں سکتے، اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات کیسے مانیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان ایک واسطہ ہو، اور وہ واسطہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے ہیں، کوئی نبی براہ راست سنتا ہے اور کوئی بذریعہ حضرت جبرائیل امین سنتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ القاء بھی فرما دیتے ہیں۔ بعض مسائل ایسے ہیں جو قرآن و سنت کی تہ میں موجود ہیں، لیکن ہر شخص میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ قرآن و سنت کی تہ میں سے ان مسائل کو نکال سکے۔ اب ہم نے ان مسائل پر عمل کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقہا کی بات مانو۔ کیوں؟ فقہائے کرام اللہ اور نبی کی بات کی تہ میں سے مسائل نکال سکتے ہیں۔ خدا کی بات کو قرآن کہتے ہیں، مصطفیٰ کی بات کو حدیث کہتے ہیں، فقہا کی بات کو فقہ کہتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم، حدیث اور فقہ تینوں کو ماننے کا حکم دیا ہے۔ اب جو لوگ یہ بات کہتے ہیں نا صرف قرآن و حدیث، وہ غلط کہتے ہیں۔ وہ قرآن مجید کی اگلی آیت وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکم کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس لیے اجتہاد اور قیاس یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے فقہائے کرام، اگر تمہارا کسی مسئلے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجوع کرو۔ مفسرین کرام نے اس سے اجتہاد اور قیاس کو ثابت کیے۔ یہ دیکھیں، اس زمین کے نیچے پانی ہے کہ نہیں؟
یہ ہر آدمی نہیں بتا سکتا۔ جس آدمی کا فن ہوگا نا بورنگ کرنا، وہ بتائے گا یہاں سے یہاں بورنگ ہو سکتی ہے، یہاں سے پانی کا کنواں نکالا جا سکتا ہے۔ تو قرآن و حدیث سے ہر بندہ اس کی گہرائی میں جا کر مسائل اخذ نہیں کر سکتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فقہائے کرام عطا کیے ہیں۔ آگے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے مغفرت کروانا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهِ۔ اس آیت میں خاص واقعہ کا ذکر ہے، لیکن جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں تو اس کی ضرور مغفرت ہو جائے گی۔ آج بھی مدینہ طیبہ وہ حاضری دے کر اس طرح کر سکتا ہے، روضہ اقدس پر حاضری دے کر، جیسا کہ ایک دیہاتی کا واقعہ مشہور ہے۔ انعام یافتہ طبقات، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ اب یہاں بھی دیکھیں اللہ رب العزت نے اطاعت جو ہے نا صرف دو چیزوں کو نہیں، چار چیزوں کے بارے میں بتایا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ پہلی بات تو یہ سمجھے من النبیین، چار طبقے۔ من النبیین کے اندر انبیاء آ گئے، صدیقین کے اندر حضرت صدیق اکبر آ گئے، والشہداء عمر، عثمان، علی، یہ تینوں شہید ہیں شہداء میں، والصالحین میں سارے صحابہ آ گئے، وحسن اولئک رفیقا، یہ سارے کے سارے صحابہ کامیاب ہیں۔ ان نادانوں کو کون سمجھائے کہ قرآن صحابہ کی تو تعریفیں کرتا ہے۔ قرآن کیا کرتا ہے بھائی؟ صحابہ کی تعریفیں کرتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کی مراد اللہ تعالی نے خود بتائی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا، اور انعام یافتہ طبقات یہی ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین، شہداء، اولیاء کرام۔ پہلی بات انبیاء علیہم السلام کی مانو، نبی تو ہر علاقے میں نہیں، فرمایا صحابہ کے نقش قدم پر چلو، پھر ہر علاقے میں صحابی نہیں، فرمایا شہید کے نقش قدم پر چلو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، شہید شہادت کے بعد ہماری بات تو اگر سن بھی لے تو کیسے بتائے گا؟ وہ تو قبر کے اندر ہے۔ فرمایا اولیاء، علماء اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلو، صالحین کے نقش قدم پر چلو، تو ہمارے چاروں کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیتے ہیں علماء اور بزرگان دین، اولیاء کرام۔ عوام کے لیے تقلید ائمہ کا ثبوت۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم امام شافعی کی بات کیوں مانیں، ہم امام ابو حنیفہ، شافعی، حنبلی، یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے اور اس کا ثبوت بھی قرآن سے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ۔ آیت نمبر 83 سورۃ نساء۔ اگرچہ یہ آیت جنگ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے جن مسائل میں کوئی نص موجود نہ ہو، یعنی کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بھی آپ اس موبائل سے تصویر بناتے ہیں، یہ تصویر کے حکم میں ہے کہ نہیں؟ آپ جہاز پہ نماز پڑھتے ہیں، اب ظاہر ہے ان کے مسائل کتابوں میں نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے چپکلی ہے، یہ پانی میں گر جائے تو کیا حکم ہے؟ مکھی کا حکم تو موجود ہے نا، کہ اس کا پر ڈبو دو تو شفا ہے، دوسرے میں ایک میں بیماری ہے، لیکن اس مچھلی کے جو چپکلی ہے اس کا حدیثوں میں نہیں آتا۔ اب فقہا بتائیں گے، قیاس کریں گے، استنباط کریں گے، گہرائی میں جائیں گے۔ اب ہم نے ان کی بات ماننی ہے، تقلید اس کو کہتے ہیں۔ تقلید اس کو نہیں کہتے کہ فقہا آپ کو قرآن حدیث کے علاوہ کوئی بات کہیں گے، نہیں، قرآن اور حدیث کو سمجھنا، اس کا نام تقلید ہے، اور اس کا نام ہی کیا ہے؟ ورنہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ ایک کہے گا میں اس کے امام کی بات مانوں گا، ایک کہے گا میں اس کی مانوں گا، ایک کہے گا میں اس کی مانوں گا۔ ہم مسلمان ہیں نا، ہم اپنے آپ کو کیوں کہتے ہیں پاکستانی؟ ہم اپنے آپ کو کیوں کہتے ہیں افریقی؟ ہم کیوں کہتے ہیں کشمیری؟ تو یہ کہو نا مسلمان ہے۔ یہ پہچان ہے ہماری۔ پہچان کیا ہے؟ پہچان ہماری مسلمان ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ منزل تک پہنچنے کا ایک راستہ ہوتا ہے؟ کئی راستے بھی ہوتے ہیں نا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ چاروں راستے جا رہے ہیں، شافعی، حنبلی، مالکی، سب دلائل کی بنیاد پر ہیں، اور سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہے ہیں۔ جو ایک کے پیچھے بھی چل جائے گا، ایک کو بھی آپ نے لے لے گا، تو وہ مکمل طور پر، یہ نہیں کہ آدھی بات جو ہے نا امام ابو حنیفہ کی لے لی، آدھی بات امام شافعی سے لے لی، نہیں۔ اگر آپ نے لینا ہے تو عرب کی طرح، مالکیوں کی طرح پورا امام مالک پر چلیں، ان کی تقلید کریں۔ اگر شوافی کی تقلید کرنی ہے تو جس طرح افریقہ والا کرتے ہیں پورا اس پہ چلیں۔ تو پاکستان کے اندر فقہ کون سی نافذ ہے بھائی؟
حنفی فقہ نافذ ہے، اور حنفی فقہ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ رفع الیدین نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ یہاں سے نکل گئے بعض لوگ کیا ہو گئے، نکل گئے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ ایسا نہیں ہے یہ امام اپنی طرف سے بھی باتیں کرتے ہیں، یہ قرآن و حدیث سے مسائل نکالتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ان کی طرف رجوع کر کے حل کروائیں، یہ اگر موجود نہ ہو تو علماء اور فقہاء کی طرف رجوع کر کے حل کروائیں۔ آگے قتل اور دیت کا بیان ہے، جان بوجھ کے قتل کرنا، یا اسی طرح جو ہے کسی نے اچانک کر دیا یا دارالحرب میں رہتا تھا غلطی سے قتل کر لیا، اس سب کا یہاں پر حکم بیان کیے گیا۔ صلاۃ خوف اور صلاۃ قصر، جب تم سفر کرو تو سفر کے اندر یہ ہے کہ نماز آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہو۔ اسی طرح اجماع امت، آپ دیکھیں دلیل جو ہے یہ میں تھوڑا سا اس وجہ سے آپ حضرات سے یہ اس پارے میں آ گیا، اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں، عموماً لوگ گمراہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑی دلیل اجماع امت ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سب سے بڑی دلیل تو آج تک ہم سنتے رہے قرآن ہے۔ سب سے بڑی دلیل اجماع امت ہے۔ کیوں؟ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ 2 گتوں میں یہ قرآن ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، کدھر سے آیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ دور صحابہ سے لے کے آج تک یہی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یہی تو آپ کی بات اجماع امت ہے، اسی کا نام اجماع امت ہے کہ جو چیز عرصے دراز سے چلی آ رہی ہے اور اس پر لوگ عمل کر رہے ہیں بغیر دلیل کے کر رہے ہیں، اسی کا نام اجماع امت ہے۔ اسی کو آیت نمبر 115 سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اجماع امت کا انکار کرے گا۔ اب آپ دیکھیں نا، اجماع امت حضرت عمر کے دور میں تھا، عثمان کے دور میں تھا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے دور میں تھا۔ آج لوگ 20 رکعت تراویح چھوڑ گئے، کیوں؟ بھئی حضرت عمر نے پڑھی، ہم نے عمر کا کلمہ نہیں پڑھا، نبی پاک کا پڑھا ہے۔ تو ان سے کوئی پوچھے دیکھ کے قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ یہ دیکھ کے قرآن پڑھنا جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ دلیل حضرت عائشہ کا جو غلام تھا رضی اللہ عنہ، وہ دیکھ کے نماز تراویح میں قرآن پڑھتے تھے۔ اب ان سے کوئی پوچھے تو نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، غلام کا کلمہ پڑھا ہے؟ عقل نہیں ہے نا، تو کسی امام کو اپنا رہبر بڑا نہیں بنایا۔ یہ تو دنیا کا بھی ایک اصول ہے، اگر آپ کسی کو بڑا نہیں بنائیں گے تو ظاہر آپ گمراہ ہو جائیں گے، نکل جائیں گے دائیں میں۔ ہر کسی کو آپ نے ایک بڑا رکھنا چاہیے تاکہ اس کی اصلاح ہوتی رہے۔ اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو آدمی مومنین کے رستے کے علاوہ پر چلے گا، اللہ نے اس کی 2 سزاؤں کا بیان کیا، بڑا جرم اور دخول جہنم کا سبب ہونا۔ یعنی ایک تو اس نے بہت بڑا جرم کیا، اور دوسرا کیا فرمایا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یعنی اللہ رب العزت اجماع امت کا انکار کرنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب اجماع امت کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ کو آسان بتا دوں، خلافت بلا فصل، پہلے خلیفہ ہمارے کون ہیں؟ اس کے اوپر میرا اور علماء فقہا اس کا اجماع نہیں ہے، صحابہ کا اجماع ہے۔ اور یہاں جو بتایا گیا نا مومنین کے رستے کے علاوہ چلے گا تو جہنم میں ڈالوں گا، اس سے مراد صحابہ کا اجماع ہے۔ کس کا اجماع ہے؟ صحابہ کا اجماع ہے۔ اور آئندہ آنے والے علماء کرام فقہا ان کا اجماع بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اصل یہاں جو رستہ ہے وہ صحابہ کرام کا رستہ ہے کہ وہ اجماع امت ہے۔ 20 رکعت تراویح پر اجماع امت تھا، اور کئی مسائل ہیں جس پر اجماع امت تھا، لیکن لوگ کیا ہو گئے؟ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب ان کی سزا اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی۔ نمبر 1، مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ مخالفت رسول کفر اور بڑا جرم ہے۔ نمبر 2، جس کام پر سب متفق ہوں اس کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی رستہ اختیار کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ اجماع امت حجت ہے۔ اجماع امت کیا ہے؟ یہ حجت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بڑا ہمیں ایک طریقہ عطا فرمایا ہے کہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، یہ 3۔ یہ جو ہمارے ہاں دودھ صبح پیا جاتا ہے، یہ بھینس کا دودھ ہوتا ہے۔ کس کا دودھ ہوتا ہے جی؟ بھینس کا ہوتا ہے نا۔ اور بھینس حضور کے دور میں نہیں تھی۔ اب وہ جو کہتے ہیں صرف اطیع اللہ اطیع رسول، ان سے پوچھو یہ کدھر سے دودھ پی رہے ہو، کدھر سے یہ حلال آ؟ یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ رحم فرمائے کہ اس نے قیاس کیا اور قیاس کر کے بتایا کہ جو جس طرح گائے کا دودھ ہے وہی دودھ اسی کا ہے، جو حکم اس کا ہے وہی حکم اس کا ہے۔ تو یہ سب جو ہے اپنے امام کی مانتے ہیں جو ان کو مسلح پہ نماز پڑھاتا ہے۔ عجیب بات یہ کہ اس امام کی نہیں مانتے جو صحابہ کا شاگرد ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔
تو اللہ رب العزت. اچھا، دوسری ایک اور بات، حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. اچھا میں یہاں آپ کو ایک پوائنٹ دے رہا ہوں، آپ ناراض بھی ہوں گے لیکن میں دے دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیں، اگر ہم اپنے بریلوی حضرات کے ساتھ مل جائیں، وہ بھی 20 پڑھتے ہیں اور ہم بھی 20 پڑھتے ہیں، اور کئی سارے مسائل ہیں، وہ بھی تقلید کرتے ہیں ہم بھی تقلید کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے کون نکلا؟ اہل حدیث حضرات نکل گئے، اجماع امت سے نکل گئے، نکل ہی نہیں نکلے. ہم چونکہ تقلید کے اندر آ گئے، اجماع امت کے اندر آ گئے، کیونکہ حضور کی امت ساری گمراہ ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا. اب تیسرا عنوان دیکھیے گا، بعض مسائل ایسے ہیں، مثال کے طور پر قبر پرستی کرنا، شرک کرنا، اور قبر کے اوپر جو ہے اس کے بٹے چاٹنا، اس کا نمک چاٹنا، اولیاء اللہ کو خدا کا مقام دینا، ہاں اسی طرح جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسا نظریہ رکھنا جو خدا کے سے متعلق ہے. اب ان مسائل کے اندر اہل حدیث حضرات ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں، اور جو بریلوی حضرات ہیں وہ نکل جاتے ہیں. تو اجماع امت کے اوپر جو ہے قیامت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ایک میری امت کا گروہ قیامت تک حق پر ڈٹا رہے گا، اس کو کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، وہ مجاہدین کی جماعت ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ تبلیغ جو دوسرے لوگوں کی خیرخواہی چاہتے ہیں ان کی جماعت بھی مراد ہو سکتی ہے. میں نے آپ کو اشارہ دیا کہ بعض مسائل میں ہم نہیں نکلتے کسی سے بھی، لیکن یہ باقی حضرات دائیں بائیں نکل جاتے ہیں، جس کو ہم یوں کہ اجماع امت سے یا اہل السنت والجماعت سے ہٹ جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو، اپنے عقائد کو، نظریات کو قرآن مجید سے سمجھ کر اور اپنے عقائد کو اچھا بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر اس طرح کی رسومات، بدعات جو انسان کو شرک تک لے کے جائیں اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے. اور اسی طرح بڑوں کی بے احترامی، بڑوں کی بے اکرامی بھی نہیں کرنی چاہیے. بڑے صحابہ ہوں، اولیاء ہوں، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے. اور اسی طرح جو ہے جو ہمارے ہاں ایک سلسلہ، بچہ بیمار ہوا، چلو جی آج زیارت ہے جلنا ہے جی، وہ اولاد نہیں ہو رہی، چلو جی آج زیارت ہے چلو، اور جی گھر کے اندر لڑائی ہو گئی ہے، میاں بیوی مجھ سے ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، چلو جی بھئی یہ بات کیوں نہیں کہتے، چلو مسجد چلتے ہیں، جا کے نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیں گے، اللہ مصیبت کو دور کر دیں گے. ہم مزاروں کے منکر نہیں ہیں، اولیاء اللہ کی پاؤں کے نیچے آنے والی مٹی بھی ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے، لیکن یہ کہ ان کو سب کچھ سمجھنا، خدا کو کچھ نہ سمجھنا، یہ جو ہے نا یہ بات جو ہے نا مسلمان کی یہ شان نہیں ہے. مسلمان اعتدال میں رہتا ہے، یہ درمیانی امت ہے. درمیانی امت کا مطلب فقہا، علماء، اولیاء، ان کا مقام احترام سینے میں ہونا چاہیے، اتباع اطاعت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ اس کے رسول کی. اور اسی طرح جو ہے اپنے تمام مسائل کے اندر، پریشانیوں کے اندر اللہ رب العزت کی رجوع کرنا چاہیے. اور اس لیے اللہ رب العزت فرمایا نا کہ شرک معاف نہیں کروں گا. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اگر تم شرک کرو گے تو کیا ہوگا؟ سارے اعمال تمہارے تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو اس لیے شرک جو ہے نا یہ صفات کے اندر ہو یا شرک جو ہے وہ ذات کے اندر ہو. ذات کا کیا مطلب؟ خدا کی ذات کو کسی اور کے اندر مان لینا. جیسے ہمارے ایک جملہ مشہور ہے، یا علی مدد. اب ہم ان کو کیسے سمجھائیں؟ بھئی یہ تو اللہ کا کام ہے، یا اللہ تو مدد کرنا. کس کا کام ہے بھائی؟ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت کرتے ہیں مسلمان، لیکن کبھی کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا یا محمد مدد. آپ یہ دیکھیں نا، یہ آپ لوگ آگے چلے گئے، کسے زیادہ آگے چلے گئے. تو اس لیے جو ہے اپنے عقائد کو محفوظ کرنا، صحابہ کا احترام کرنا، اولیاء کا بھی احترام کرنا، یہ اہل السنت والجماعت ہے. اہل کا مطلب ہوتا ہے سنت پہ چلنے والے، والجماعت کا مطلب ہوتا ہے صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرقے بہت سارے آئیں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہماری نجات کس میں؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جو طریقہ مجھ سے لے اور جو سنت میری لے اور طریقہ صحابی سے لے، یعنی جو میرے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. تو اس لیے دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں صحابہ اور نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا